اس آیات کا ترجمہ: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ یہ حدیث جو ہے اس کی تفسیر منافقوں پر ہے کہ جب وہ لوگ کہتے ہیں کہ زمین پہ فساد نہ کرو تو اس سے آپ کو اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ فسادی ہیں، کیونکہ یہ اسلام کے آڑ میں منافقین ہوتے ہیں اور یہ منافقت کر کے آپ کی ہر بات اپنے آپ کے دشمن کو پہنچا کے آپ کو نقصان پہنچاتا ہے، اس کو منافقین کہتے ہیں۔ تو جواب دیتے ہیں کہ ہم صرف اصلاح کرنے والے ہیں۔ اگر آپ اصلاح کرنے والے ہیں تو آپ نے دل سے ایمان لاتے ہیں، آپ ایمان نہیں لاتے ہو، کیونکہ آپ چاہتے یہی ہو کہ آپ جو ہیں منافق ہی رہیں۔ اس آیات کی ترجمہ: خبردار ہو، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، شعور سمجھ نہیں رکھتے ہیں۔ اس سے صاف واضح یہی ہوتا ہے کہ خبردار کیا ہے۔ قرآن نے بھی ہمیں اس طرح فسادیوں سے خبردار کیا ہے کہ خبردار رہیں کہ آپ جو ہیں ان کی باتوں میں، ان کے لفظوں میں نہ آئیں۔ اس آیات کی تفسیر بھی منافقین کے چند علامات ہیں، کیونکہ اس میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے خبردار خود کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے خبردار ہوں، یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں، لیکن شعور سمجھ نہیں رکھتے۔ ان کو شعور سمجھ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، ہم اللہ کے راہ میں کیا کر رہے ہیں، اور ہم جو ہیں اپنے لیے کون سا خندق کھود رہے ہیں، اور ہم اپنے لیے کون سا جہنم کا راستہ بنا رہے ہیں۔ ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کچھ جو اشرفیز ہیں اس کے عوض وہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں۔ اچھا، یہ 13واں جو آیات ہے اس کی ترجمہ ہے: اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ لوگ یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ تو جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائے جیسا بیوقوف لائے ہیں؟ خبردار ہو جاؤ، یقیناً یہی بیوقوف لیکن جانتے نہیں۔ اس آیات کی جو تفسیر ہے وہ یہ ہے، یعنی جس طرح تمہاری قوم کے دوسرے لوگ سچائی اور خلوص کے ساتھ مسلمان ہوئے، اور اسی طرح تم بھی اگر اسلام قبول کرتے ہو تو ایمانداری کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ ایمان قبول کرو۔ کیونکہ منافقین تو اسلام تو قبول کرتے لیکن دل سے نہیں کرتے، تو انہیں دل سے قبول کرنا ہوگا۔ اور اپنے نزدیک ان لوگوں کو بیوقوف سمجھتے تھے جو سچائی کے ساتھ اسلام قبول کر کے اپنے آپ کو تکلیفوں، مشقتوں اور خطرناک خطرات میں مبتلا کر رہے تھے۔ ان کے رائے میں یہ سراسر احمقانہ فعل تھا۔ یہ محض حق اور راستی کی خاطر ملک کی دشمنی مول لیا جائے۔ ان کے خیال میں عقل مندی یہ تھی کہ آدمی حق اور باطل